ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب اس کو ایک خواب آیا اور اس نے معبرین سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے جو پریشان کن ہے میرے لیے، تو اس نے کہا، معبرین نے کہا کہ تیری راجدھانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروا دیے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو نسل ہی مفقود ہو جائے گی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال بچے قتل کرواتے ہیں اور 1 سال بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس سال بچے چھوڑتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ جن کا نام یوحانس بتایا جاتا ہے، وہ سخت پریشان ہو گئیں کہ فرعون کے سپاہیوں کو خبر ہو جاتی ہے، اس کے ذرائع ایسے ہیں، تو یہ تو میری گود سے میرا بچہ چھین لیں گے اور کاٹ دیں گے۔ تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، تو اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک صندوق میں اپنے بچے کو ڈال کے دریا کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا۔ مفسرین نے اس کی تفصیلات بیان کی کہ بالائی حصے میں سوراخ رکھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر کے ماں واپس پلٹ آئیں، لیکن بہن سے نہ رہا گیا، وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ جب پانی کی موجوں میں وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو بہن کے دل کو قرار ملتا۔ خدا کا کرنا کہ پانی کا بہاؤ صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کا محل تھا۔ شام کا وقت تھا اور یہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اولاد نہیں تھی، دل بہلا رہے تھے کہ اچانک پانی کے دوش پہ صندوق آتے دیکھا تو دل میں تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، اور غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ نکال کے لاؤ، دیکھیں اس میں کیا ہے، یہ کوئی الگ سی چیز ہے جو پانی کے بہاؤ پہ جا رہی ہے۔ تو وہ نکال کے لائے اور پھر صندوق کو کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون نے کہا یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے اس خاتون کو، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ایمان عطا کیا وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیے گئے اور کہے گئے پیار کے اس جملے کا نتیجہ تھا۔ خیر فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی یہ جملہ کہتا، اور اگر وہ بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے رسول سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دے۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے کر لیا کہ ہم بے اولاد ہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی تو شاہی دائیاں حاضر ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا، وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیئیں گے، ان کو روک دیا گیا تھا۔ اب پریشانی بن گئی کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ چلتے چلتے دریا کنارے موقع پہ آ پہنچی اور کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ وہ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کہتا تھا کہ میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا، اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب بات یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو
تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ جب بھیڑ اور بکری کا دودھ پیا جا سکتا ہے، جب گائے اور بھینس اور اونٹنی کا دودھ پیا جا سکتا ہے، تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ حضرت موسیٰ کا معاملہ اور تھا، اس بہانے ماں کی گود تک پہنچانا تھا۔ اور دوسرا، کل حضرت موسیٰ نے جب منصب نبوت پہ فائز ہو کے فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ کرنی تھی تو اس نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ میرے گھر ہی پلتا رہا اور آج مجھے ہی سبق پڑھانے آ گیا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے پہلے سے کہا دیا کہ جب وہ تانا دے اللہ کا نبی جواب دے سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں۔ تو یہ امکان بھی رد کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی تبلیغی مسائی کو کس قدر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بے لوث رکھا، لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، فاقے سہے، تکلیفوں سے گزرے، اذیتوں سے گزرے، آلام سے گزرے، مسائل گوارا کیے، لیکن تبلیغی سفر میں تسلسل اسی طرح ہے، اس میں تعطل نہیں آنے دیا۔ جتنے مشکل اور کٹھن حالات میں حضور علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، ذرا اس کا تصور کیجئے، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، پھر بدر، احد، حنین، لوگوں کے تلخ رویے، عقبہ بن ابی معیط کا رویہ، اپنے رشتہ داروں کے رویے، کوہ صفا پہ جو کچھ ہوا، تو یہ کتنی دردناک کہانی ہے۔ ہمیں تو تھوڑا سا مسئلہ ہو تو ہمارے تبلیغی کام میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اچھی طرح سے سننے کے لیے راغب نہ ہوں تو ہماری تقریر کا تسلسل اس طرح نہیں بن پاتا کہ لوگوں کی توجہ اور انہماک نہیں ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے ان زوات کی زندگیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ مجھے بتائیے کتنا تلخ رویہ ہے لوگوں کا، بات تو سننی چاہیے لیکن کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اللہ کا نبی رک جاتا، اچھا کبھی تو تھک کے نکالو گے، جب نکالو گے تب سنا کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی مشکل، کتنی مشقت، کتنا کچھ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ جب 70 لاشیں پڑے ہوئے تھے، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ کر دیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور بار بار کہتے ہیں ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو یہ دردناک صورتحال تھی۔ تو کہا، میں نے عرض کیا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں دن گزرا ہے؟ مطلب کہ اس سے سخت دن کیا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا، ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے ہو کے مخاطبت کرنا تو آسان ہے، جو راستے میں گڑھے کھود دیں، کانٹے بکھیر دیں، اوجریاں ڈال دیں، پھر انہی کو تبلیغ کرنا اور دل سوزی کے ساتھ تبلیغ کرنا، یہ تماشائی لبے بام نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے حوصلے ہوتے ہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لیکن پھر فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں میں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ قربا سے تم نے مودت، محبت کرنی ہے۔ قربا کے من جملہ مفاہیم میں ایک مفہوم حضور کے قرابت دار ہیں، حضور کی اطرت ہے، حضور کی آل ہے۔ کہا، اے لوگو، میں تمہارے تک جو پیغام پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، پھر بھی تمہارے تک پہنچ کے تمہیں دین پہنچایا۔ مکے کی گلیوں میں، طائف کے بازاروں میں، عکاظ کے میلے میں، سین حرم میں، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس، کوہ صفا پہ، جبل ابو قبیس کے دامن میں، کہاں کہاں پہنچ کر کے تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی۔ اگر آپ میری بات پر پوری طرح سے توجہ دے رہے ہیں
تو کیا قرابت داروں سے محبت اجر کی صورت تو نہیں بن رہی؟ جب محبت مانگ لی تو پھر کوئی چیز تو پیچھے نہیں رہی. تو جب کچھ نہیں مانگا تو پھر قرابت داروں سے محبت کیوں طلب کی گئی؟ یہ کہ اجر کی شکل بن سکتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربا سے محبت، قربا کی ضرورت اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، قربا سے محبت امت کی ضرورت ہے. اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معروف روایت صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد تم بھٹکتے رہو، بہکتے رہو، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو، تمہارے لیے ہدایت کے جو چشمے وہ سوکھ جائیں، ایسا نہیں ہے. میں دو بھاری اور وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو لن تدلوا بعدی، تو میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. پہلی چیز کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. ایک اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب سے وابستہ ہو جاؤ گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ حبل اللہ الممدود، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے. اس کتاب سے جڑ جاؤ گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ تمہاری ہدایت کی ضامن ہے کتاب. اس سے وابستگی، اس سے دل بستگی، اس سے تعلق خاطر، اس کی تعلیمات اور تقاضوں پہ عمل پیدا ہونا تمہاری حفاظت اور تمہارے ایمان کی مضبوطی اور تمہاری ہدایت کا سبب ہوگی. اس لیے مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑ لو. وَإِتْرَتِي اہل بیتی، اور میری اطرت اہل بیت. بلکہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں تذکیر کرتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں. اور 3 مرتبہ کہا. کسی چیز کی اہمیت کے لیے بار بار تکرار کیا جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں کیا حالات ہوں گے، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ تاکید ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا. اب 2 چیزیں مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے نتیجے میں تم ہدایت پہ گامزن رہوگے اور تم گمراہ نہیں ہوگے. لن تدلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے.